اللہ والوں کی باتیں کچھ اور ہیں۔ حضرات محترم ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے، بس اس کو میں مختصر کر کے بیان کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، اور اس کا تعلق بھی ہے موسم سرما اور گرما سے۔ حضرات محترم دیکھیں نا، جب رب کی نگاہ کرم ہو تو کیسے معاملہ ہوا کرتے ہیں۔ روایت طویل ہے اور اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ حضرات محترم غزوہ خندق کا موقع ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ظاہری طور پر ایک بڑا کٹھن لمحہ تھا کہ جب تمام کفار جمع ہو گئے کہ مدینہ شریف کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے، ایسے ان کے ارادے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہم مدینے سے باہر نکل کر اپنے شہر کا اور اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے اوپر خندق کھودی گئی۔ حضرات محترم ایک موقع ایسا آیا کہ خندق کھود دی گئی اور دونوں طرف جو ہے وہ خاموشی تھی، سردی بہت تھی۔ مدینہ منورہ میں ویسی بڑی سردی ہوا کرتی ہے، سردی کا موسم تھا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ کوئی میرا غلام جائے اور ہمارے اس گروہ سے نکل کے کفار کی خبر لے کر آ جائے۔ اب صحابہ کرام کو تقریباً مہینہ ہو چکا ہے، وہ خندق کھود رہے ہیں مدینہ شریف کی دفاع کے لیے، اور بہت زیادہ تھکن تھی، نیندیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں، سخت سردی ہے اور ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں۔ اتنے میں حضور نے ایک اعلان کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، الا رجل یاتینی بخبر القوم، ارے لوگوں تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو جائے کفار کی خبریں میرے پاس لے کر آئے کہ جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اس وقت جو یہ خدمت کرے گا، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو میری خاص معیت نصیب فرمائے گا۔ یہ حضور کا اعلان تھا۔ اب حضرات محترم جب حضور نے یہ اعلان کیا، خاموشی، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور خبر لے کر آئے۔ ایسا ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے تینوں مرتبہ اس کو نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا خاموشی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ حضور نے یہ فرمایا، خاموشی رہی۔ صحابہ کرام چاہتے تو ہیں، اتنے دن سے خدمت ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرات محترم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ جب خاموش رہے نا تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا، قم یا حذیفہ فاتنی بخبر القوم، اے حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ قوم کی خبریں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میرا نام لے کے کہہ دیا تو میرے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں کہ میں کیا کروں، لہذا حضور نے جب کہہ دیا تو مجھے یہ خدمت کرنی تھی، مجھے جانا تھا، کفار کی خبر لے کر آنا تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے جب مجھے اس خدمت کے لیے بھیجا، اتنی زیادہ سردی کہ کوئی اپنے خیمے سے باہر نہ نکل سکے، لیکن جب میں حضور کے حکم کی تعمیل کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے خیموں سے نکلا، نکلنے کے بعد میں وہاں پر گیا، ساری خبریں لے کر جب حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ فرماتے ہیں وہ سردی کیا تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے گرم حمام کے اندر ہوں اور میں تمام خبریں لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ سردی کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب حضرات محترم کل بروز قیامت حضرت حذیفہ کو جو انعام ملنا تھا وہ تو ملے گا، ابھی جو انعام حضرت حذیفہ کو ملا وہ سنیے۔ آپ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اکبر، اور آنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا حذیفہ آ گئے تو بس اب میرے پاس ہی لیٹ جاؤ۔ وہاں پر برابر میں لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو چادر مبارک حضور نے پہنی تھی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس کا اکثر حصہ حضور نے مجھ پہ ڈال دیا۔ ارے ساری رات اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ وہ چادر جو بدن مصطفیٰ پہ تھی اس کا حصہ میرے پر بھی تھا۔ جب صبح ہوئی تو بڑے پیار سے کہتے ہیں قم حذیفہ، حذیفہ اب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم ایسی
ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ جب بھی حضور کی مہربانی ہو جس پر بھی ہو وہ تو زبان حال سے یہی کہے گا کہ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، ارے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یا رسول اللہ میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کر نکلا، ارے ملا رحمتوں کا سایہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کرم نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سردیوں کے حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ حضور کی حدیث ہے، امام رجب حنبلی نے بیان کیا کہ جب موسم سرما ہو اور کسی دن آپ دیکھیں کہ بہت سردی ہے تو جو شخص 3 کلمے کہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو خاص انعام ملے گا۔ کسی روز بہت زیادہ سردی ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ سردی آج بہت ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اگلا جملہ یوں کہے ما اشد برد ھذا اليوم، اے مالک و مولا تیری شان آج کتنی سردی ہے۔ 2 جملے ہو گئے، اردو میں کہہ لے اے مالک و مولا تیری شان کہ آج کتنی سردی ہے۔ اس کے بعد یوں دعا کرے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے مالک و مولا مجھے جہنم کے زمہریر والے عذاب سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو گواہ بناتا ہے، اے جہنم تجھ میں سردی کا عذاب ہو یا گرمی کا عذاب ہو تو گواہ ہو جا، میں نے اپنے بندے کو جہنم کے تمام عذابات سے محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرمائے اور یہ نیکیوں کی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔